افشاں پچھلے 5-7 دنوں پہ ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا ہے نا، وہ ٹی وی ہو یا وہ اخبارات ہوں، ایک خبر جو ہے وہ بالکل بریکنگ نیوز کی طرح بار بار دھڑک رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر سندھ حکومت کی نااہلی ثابت ہو گئی. پاکستان میں جتنے بھی بچے اسکول نہیں جا رہے ان میں سے سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ سندھ میں ہے. کاشف صاحب، سب سے زیادہ بچے صوبہ سندھ سے یا زیادہ بچے؟ میں اس کے اوپر آگے چل کر بات کرنا چاہوں گی. آئی تھنک آپ مین اسٹریم میڈیا کے اس نئے وینچر پر بات کر رہے ہیں جو کہ پاک الائنس فار میتھس اینڈ سائنس نے ایک اسٹڈی کی ہے، اور جب انہیں گاہے گاہے کچھ کرنے کو نہیں مل رہا ہوتا تو وہ اس اسٹڈی میں سے ہی چن کر اپنی مرضی کی چیزیں نکال کر وہ آرٹیکلز اور سٹوریز بنا کر چھاپ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، پیکیجز بنا کر. یہ وینچر کا لفظ جو ہے نا بڑا زبردست آپ نے استعمال کیا ہے. ہاں، یہ بالکل ویسے مجھے یاد آ جاتے ہیں جیسے شہباز گل صاحب وہ اپنا ٹیبلٹ اٹھا کے نا دیکھیں اس کو کلوز کریں تو وہ سب غلط، سب جھوٹ بولا انہوں نے. تو پوپس کی رپورٹ تھی نا، یا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس رپورٹ کے ساتھ بھی میڈیا یہی کر رہا ہے، کلوز کریں، سندھ میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے. جبکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ اسٹڈی ایک پرسپیکٹیو دیتی ہے، سنجیدہ ہے، اور شاید اس ملک کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ نہیں، شاید سب سے بڑے مسئلے کی جانب نشاندہی کر رہی ہے، اور یہاں پر کچھ اور ہی چل رہا ہے. کاشف صاحب، 22 کروڑ کی آبادی ہیں ہم، اور 45% یہاں کا حصہ اس آبادی کا 18 سال سے کم عمر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم ایک ینگر جنریشن اور ینگر پاپولیشن کی جانب جا رہے ہیں، لیکن ہمارا فوکس کچھ اور ہے. اور جو اسٹڈی کے نتائج پر تو بات ہوگی، اس اسٹڈی نے OSC یعنی کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور ساری دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ 5 سے 16 سال ایک سٹینڈرڈ ایج ہوتی ہے بچے کے اسکول جانے کی. اور یہ اسٹڈی میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈراپ آؤٹس یا آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں اس ایج کے اندر کیسے وہ. بالکل بڑی اسمارٹ اسٹڈی آپ نے، اور بہت صحیح بات کہی کہ یہ بہت سنجیدہ اور میرا خیال ہے لمحہ فکریہ اس کو کہنا چاہیے. آپ نے بتایا کہ 45% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر کی ہے. اس میں سے جو ٹوٹل بچے اسکول گوئنگ جو پاپولیشن ہے پاکستان کی 5 سے 16 سال آپ نے کہی، اس کا 32% جو بچہ ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے. ادھر وہ کبھی اسکول گیا ہی نہیں، اور وہ ڈراپ آؤٹس ہیں، اور ان 32% کاشف صاحب یعنی کہ 20 ملین بچہ. دیکھیں یہ کتنا بڑا نمبر بن رہا ہے افشاں، ٹھیک ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ. تو جو سمجھنے کی بات ہے نا اسٹڈی کی، جو جس اسمارٹنس کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی وجوہات کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف حقائق کے ذریعے، فیکٹس اینڈ فیگرز کے ذریعے سے پاکستانی معاشرے کو ایک آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی آپ کے ڈسٹرکٹ وائز جو ڈسٹرکٹ سینٹر سے جتنا دور ہیں اس میں اتنا زیادہ ڈراپ آؤٹس کا یا ان بچوں کا ریشو زیادہ ہے جو کبھی اسکول نہیں گئے. اسی طریقے سے جینڈر وائز اسٹڈی کی گئی ہے کہ لڑکیاں کیسے، میرا خیال ہے کہ آپ بالکل، بلکہ انہوں نے ڈیموگرافیکلی اس کو تقسیم کر کے بتایا ہے، ڈسٹرکٹس میں، پھر پہلے صوبوں، پھر ڈسٹرکٹس، اینڈ دین جینڈر کے حوالے سے الگ الگ بتایا ہے. ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق، اینول رپورٹ کے مطابق، اس کووڈ-19 پینڈیمک کے دوران 126 ملین بچہ پاکستان میں ملٹی ڈائمینشنل غربت میں چلا گیا ہے. یعنی یہ آپ کی 2020 میں رپورٹ پبلش ہوئی ہے جس کی آپ بات کریں. تو 126 ملین بچہ جو مختلف طرح کی غربت میں پاکستان میں چلا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں 11.6 ملین لڑکیاں ہیں. اور صرف یہیں پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے افشان، تقریباً 40% جو بچے ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، جس کا پہلا وہ ایک واویلا اور ماتم کیا تھا نا عمران نیازی نے. ویسے دیکھا جائے نا تو ہمارا میڈیا ہو، ہماری سیاست ہو، اسی کو ولچرزم کہتے ہیں نا، کہ آپ ان بچوں کی غربت کو نارملائز کریں آپ، ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے ولچرزم. سٹنٹڈ گروتھ کی بات آپ کر رہے ہیں، اور انسان دشمن پالیسیز کو جس طرح سے ہیومنائز کیا جاتا ہے کسی بھی حوالے سے، میرا خیال ہے وہ تو ایک الگ ہی گفتگو کا ایک سیشن ہونا چاہیے. جو شروع میں نے آپ سے کہا تھا، سب سے زیادہ بچے یا زیادہ بچے،
تو کاشف صاحب سندھ میں 44% بچے اسکول نہیں جا رہے، پاک الائنس فار میتھس اینڈ سائنس کی اسٹڈی نے یہ ہمیں بتایا. تو ہمیں پاکستان کے بڑے بڑے اخبارات جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سندھ میں 44% بچہ اسکول سے باہر ہے. بلوچستان میں کتنے بچے باہر ہیں؟ کیا سب سے زیادہ بچے سندھ میں باہر ہیں؟ نہیں، سب سے پہلے بلوچستان میں ہے. کتنے پرسنٹ ہیں؟ آئی تھنک 47% ہے. بالکل. اور اس پہ کوئی خبر، کوئی سٹوری ہمارا میڈیا نہیں کر رہا، کیونکہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے. اس لیے پنجاب میں کتنا بچہ باہر ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر بزدار کی حکومت ہے، اس لیے اس پر بات نہیں ہوگی. بالکل آپ نے صحیح کہا افشا. 6.5 ملین بچے سندھ میں اسکول نہیں جا پا رہے اسٹڈی کے مطابق، لیکن سب سے زیادہ بچے پنجاب میں اسکول نہیں جا پا رہے. 7.7 ملین بچہ پنجاب میں اسکول سے باہر ہے. اور جب آپ ڈسٹرکٹ وائز دیکھتے ہیں نا، 7.7 ملین بچہ جو ہے وہ پنجاب میں اسکول سے باہر ہے. تو ایک اور طرح کا آئینہ بھی دکھاتی ہے یہ اسٹڈی ہمیں، اگر ہمیں ہمت ہو وہ دیکھنے کی. آپ یہ دیکھیں کہ 3 طرح کے سسٹمز ہیں پاکستان میں، دینی مدارس کا، پرائیویٹ سکولز کا، سرکاری سکولز کا. پرائیویٹ سب سے بہتر ہے. تو جو پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے نا اسکول گوئنگ بچوں کی، اس کی آدھی آبادی جو پرائیویٹ سکولز جاتی ہے وہ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، راولپنڈی ڈسٹرکٹ سے ان کا تعلق ہے. اب یہ بہت سجیسٹیو بات ہے. اور اسی کے ساتھ یہ اسٹڈی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پنجاب کے 12 ایسے ڈسٹرکٹس جو ٹاپ پہ ہیں، جہاں پہ OSC اسکول سے باہر رہنے والے جو بچے ہیں، ڈراپ آؤٹس ہیں یا کبھی جنہوں نے اسکول کی شکل دیکھی نہیں، وہ ٹاپ 12 سرائکی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کوئی محض اتفاق ہے؟ راجن پور میں یا بھاولپور میں، ملتان از ون آف دیم، ٹاپ 6 میں ہے شاید. ہاں. اور تو یہ کوئی اتفاق کی بات ہے؟ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے کہ جیسے جیسے آپ دور ہوتے جائیں گے سینٹر سے، ویسے ویسے آپ کے بچوں کے پاس زندگی کی سہولیات کا جو دائرہ ہے وہ تنگ ہوتا جائے گا. زندگی کی سہولیات یا بنیادی حقوق اور بنیادی حق کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ تعلیم بچے کا بنیادی حق ہے، تو 77% دیہی علاقوں کا بچہ آؤٹ آف اسکول ہے اور شہری علاقوں میں 23% ظاہر ہے. لیکن جو 77% دیہی علاقوں کا ہے وہ تعداد بنتی ہے تقریباً 15.4 ملین. اتنی بڑی تعداد آپ کے دیہات کا بچہ اسکول سے باہر ہے. اور اس میں اگر خواتین کی، لڑکیوں کی بات کریں اور جو لڑکیوں کی آپ بات کر رہے ہیں 54%، یعنی کہ وہ لڑکوں سے، اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں نا، اور رواج نہیں تھے، یہ تھے وہ. 54% لڑکیوں کا مطلب ہے 10.8 ملین لڑکیاں، ہماری بچیاں اسکول نہیں جا رہی. 10.8 ملین. میں تو کم از کم امید یہی دیکھتا ہوں کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں، یہ جو ہمارا پولیٹیکل ڈسکورس ہے، اس میں ایک دفعہ پھر ریئلائز کیا جائے کہ یہ سارا معاملہ طبقاتی تقسیم کا ہے، اور کمٹمنٹ اور آئیڈیالوجی کی پالیٹکس پہ داند نکالنے کی بجائے ہم یہ ریئلائز کریں کہ ایک مرتبہ پھر جب تک یہ سلوگن نہیں بنے گا، ایک پولیٹیکل ول نہیں بنے گی، اس وقت تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اور اس میں میرا خیال ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو، میں سنجیدہ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، تو یہ لوگ سوائے صرف مڈل کلاس کے انٹرسٹس کو بنیاد بنا کے سیاست کرنے کے، میرا خیال ہے کہ ریئلائز کروائیں غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ جو ہیں پاکستانی، وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کہ ایک مڈل کلاس کا بندہ پاکستانی ہے. اچھا کاشف صاحب، میں ایک چھوٹا سا ڈس اگریمنٹ آپ کی پہلے والے معاملے سے کرنا چاہوں گی. یقیناً یہ طبقاتی تقسیم ہے، لیکن اس کے ساتھ جو آپ مڈل کلاس کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کی بات کر رہے ہیں، میرے نزدیک جب معاشی حالات اچھے ہوتے ہیں نا، تو پھر تھوڑا بچہ سکول بھی جاندہ ہے، پھر تھوڑی کڑی بھی جاندی ہے، تو پھر تھوڑا منڈا بھی سکول جاندہ ہے. ضرورت یہ ہے، آپ جیسے کہہ رہے تھے نا مہنگائی والے معاملے پہ میں ڈس اگریمنٹ کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، کہ مہنگائی اگر کنٹرول ہوگی، معاشی حالات بہتر، جن ڈسٹرکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، سرائکی بیلٹ کی بات کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ سرائکی بیلٹ کا رہائشی جو ہے، وہاں کا رہنے والا جو ہے،
اس کے معاشی حالات اتنے برے ہیں، اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں معاشی حالات بہتر نظر آتے ہیں، اکنامک کنڈیشن بہتر ہوتی نظر آتی ہے، تو وہ بیٹے کو بوٹی بھی ملتی ہے، بیٹی کو بھی بوٹی ملتی ہے. بیٹا اسکول جا رہا ہے تو بیٹی بھی اسی اسٹینڈرڈ کے اسکول میں جا رہی ہے. کہیں نہ کہیں معاملات، وہ جو طبقاتی تقسیم کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں تو بچے اسکول جائیں گے. بالکل.